بسم اللہ الرحمن الرحیم قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين سورة الصافات آیت نمبر 51 سے ترجمہ. یعنی جب وہ آپ نے سامنے بیٹھ کر باتیں کریں گے، ایک دوسرے سے سوال کریں گے، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا میرا ایک ہم محفل ہوا کرتا تھا، ہم نشین ہوا کرتا تھا، جو مجھ سے کہتا تھا کہ کیا تو واقعی قیامت کی تصدیق کرتا ہے؟ واقعی قیامت آئے گی کیا؟ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے اس کے بعد ہماری پکڑ ہوگی، ہمیں جزا دی جائے گی؟ تو یہ کہے گا کیا تم اس کے بارے میں جانتے ہو؟ پوچھے گا تمہیں کچھ پتہ ہے؟ پھر وہ جھانکے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اطلاع دلوا دے گا، وہ جھانکے گا تو اسے جہنم کے وسط میں دیکھے گا، اس اپنے ہم محفل کو، ہم نشین کو جہنم کے وسط میں دیکھے گا اور دیکھ کر کہے گا خدا کی قسم قریب تھا کہ تم مجھے بھی ہلاک کر دیتا۔ اس قسم کے دوستوں سے خبردار کیا گیا، یعنی کیفیت یہ تھی کہ بعض اوقات میری کیفیت ہو جاتی تھی کہ میں تیری بات مان لیتا اور مجھے اللہ نے بچا لیا، خدا کی قسم تو نے تو کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، مجھے تو نے ہلاک کر ہی دیا تھا، اور اگر میرے رب کی نعمت نہ ہوتی تو میں بھی عذاب میں حاضر کیے جانے والوں میں سے ہو جاتا۔ کیا اب ہمیں نہیں مرنا؟ یہ اب جنتی آپس میں ایک دوسرے سے کیا کہ کیا اب ہمیں موت نہیں آئے گی سوائے اس پہلی موت کے، اور اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا؟ پھر خود ہی کہیں گے گویا کہ اب نہیں ہوگا عذاب اور اب کوئی موت نہیں آئے گی، تو کہیں گے یقیناً یہی وہ عظیم کامیابی ہے، اور کہیں گے کہ عمل کرنے والوں کو، یعنی جو محنتیں کرنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ اس کامیابی کے لیے محنت کریں۔ کامیابیوں کے لیے محنت کرتے ہو، کمائیوں کے لیے محنت کرتے ہو، تو وہ گویا خداوند عالم جنتیوں کا یہ سینیریو دکھا رہا ہے اور کہہ رہے وہ کہیں گے کہ اگر محنت ہی کرنی ہے تو پھر محنت کرنے والوں کو چاہیے کہ اس کے لیے محنت کریں۔ کیا یہ مہمانی اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ مہمانی نزلاً کہتے ہیں ان چیزوں کو کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو اس کی مہمان نوازی کے لیے جو چیزیں پیش کی جاتی ہیں، تو ایک یہ مہمان ہوں گے اللہ کے، اور ایک جہنمی ایک قسم کے مہمان ہوں گے، ان کو کیا پیش کیا جائے گا؟ کیا یہ مہمانی اچھی ہے یا زقوم کا درخت ہم نے اسے ظالموں کے لیے ایک فتنہ بنا دیا، یعنی فتنہ کہ جو انسان کو مصیبت میں ڈال دے۔ زقوم ایک درخت تھا کہ عرب جس کو جانتے تھے صحرا میں پیدا ہوتا تھا، اس کے پتے بڑے بڑے تھے، پتوں کے اوپر کانٹے ہوتے تھے، اور اس کا ذائقہ بہت ہی بدمزہ اور بہت ہی بدبودار ہوتا تھا، اور اس کے اندر سے ایک وہ لیکوڈ ٹائپ کا مائع نکلتا تھا کہ اگر وہ انسان کے جسم کو ٹچ کرے تو وہاں پر الرجی ہو جاتی تھی، داغ بن جاتے تھے۔ تو بہرحال اس کا نام استعمال کیا کہ یہ اللہ کی مہمانی بہتر ہوگی نعمتوں والی یا زقوم کا درخت کہ وہ جن کو کھانے کو دیا جائے گا، ہم نے اسے ظالموں کے لیے ایک فتنہ بنا دیا ہے۔ یہ ایک ایسا درخت ہے کہ جو جہنم کی تہ میں نکلتا ہے اور اس کے خوشے شیطانوں کے سروں جیسے ہیں، اور یہ اشارہ ہے کہ
کہ شیطانوں کی باتیں تم نے مانی، اس کا نتیجہ یہ پھل ہے کہ جو تمہیں اب کھانے کو تمہارے اعمال کے بدلے میں مل رہا ہے، تو پھر یقیناً وہ اس میں سے کھائیں گے اور اسی سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے، پھر اس کے بعد ان کو کھولتا ہوا پانی اس میں ملا کر دیا جائے گا، جب وہ کہیں گے پیاس لگی ہے تو پھر اسی کے ساتھ ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اور پھر یہ ان کی پہلے یعنی گویا کہ پہلی مہمان نوازی ہوگی، پھر اس کے بعد ان کا ٹھکانہ تو بہرحال جہنم ہوگا ہی۔ کیوں ایسا ہوا؟ بلا شبہ ان لوگوں نے اپنے باپ دادوں کو گمراہ پایا تو ان کے نقش قدم پر دوڑتے رہے۔ یعنی جب ہمارا نبی آگے کہتا تھا یہ کام نہ کرو تو کہتے تھے ہمارے باپ دادا اتنے سمجھدار تھے، اور یہ بات رسول اللہ کو بھی کہی گئی۔ جناب ابو طالب کے پاس جب یہ آئے، ایک بات کیا کہتے تھے، یہ ہمارے اتنے بڑے بڑے اتنے عظیم الشان ہمارے باپ دادا تھے، آباء و اجداد تھے۔ قریش میں یہ مرض بہت تھا اپنے آباء و اجداد کی تعریفیں کرنے کا، آج بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ جب حج کر لو، حج کے بعد یہ محفلیں لگاتے تھے اور کہتے تھے میرا ابا یوں تھا، سیٹھ تھا، اور میرا ابا یوں کرتا تھا، اور میرا دادا یوں کرتا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ اب جیسے اپنے باپ دادوں کا ذکر کرتے تھے، اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ باپ دادوں سے بڑھ کر، جو تمہارے باپ دادوں کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں اللہ کے سامنے، اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑھ کر کرو جس ذوق اور شوق سے اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے، کیونکہ اگر باپ دادے بڑے ہوں گے تمہارے لیے تو پھر اللہ کا نبی بھی تمہیں چھوٹا لگے گا، اللہ کی بات تم نہیں سنو گے۔ تو یہ انہوں نے اپنے باپ دادوں کو گمراہ پایا اور یہ ان کے نقش قدم پر دوڑتے رہے، اور یقیناً ان سے پہلے، اور یہ وَلَقَدْ قسم ہے، یعنی اگر اس کا میں صحیح ترجمہ کروں تو اللہ کہہ رہے اور قسم سے ان لوگوں نے ان سے پہلے بھی اکثر گزشتہ قوموں کے لوگ گمراہ ہوئے، اسی طرح گمراہ ہوئے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔